بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم انگلش میں ورڈ فارمیشن کے بارے میں جانیں گے۔ ورڈ فارمیشن کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ورڈ کیا ہے؟ ورڈ کیا ہے؟ الفابیٹس یعنی لیٹرز، یعنی اے بی سی جو ہیں، الفابیٹس کا وہ مجموعہ، یعنی جب دو یا دو سے زیادہ وہ لیٹرز جو ہوتے ہیں، الفابیٹس ہوتے ہیں، آپس میں اس طرح ملے کہ اس کا کوئی مطلب بن جائے تو اس کو کہتے ہیں ورڈ۔ ورڈ فارمیشن پروسیس۔ ورڈ فارمیشن in English refers to the process of creating new words through various mechanisms such as adding prefixes or suffixes, combining root words, or altering the spelling or pronunciation of existing words۔ ورڈ فارمیشن وہ پروسیس ہے جس میں نیو ورڈز مختلف میکینزمز کے ذریعے بنائے جاتے ہیں، جیسے کہ ایکسز یا سفکسز ایڈ کر کے، اسپیلنگ یا پروننسیشن کو چینج کر کے۔ یہ نئے تصورات، ٹیکنالوجیز یا ثقافتی تبدیلیوں کو پورا کرنے کے لیے، الفاظ کو بڑھانے اور زبان کو ڈھالنے کے لیے یہ عمل بہت اہم ہے۔ نمبر 1، پہلا جو پروسیس ہے ورڈ فارمیشن کا وہ ایفکسیشن۔ ایفکسیشن میں نیو ورڈز بنائے جاتے ہیں۔ اس پروسیس میں جو ہے عام طور پر جو طریقہ ہے وہ ہے پریفکسز ایڈ کر کے یا سفکسز ایڈ کر کے۔ بیس فارم جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ پریفکسز یا سفکسز ایڈ کیے جاتے ہیں، یعنی سابقہ یا لاحقہ ایڈ کیا جاتا ہے، جیسے ہیپی سے انہیپی یا سفکس ایبل کمفرٹ میں ایڈ کر کے، جیسے کمفرٹ سے کمفرٹیبل بن جاتا ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے جس سے ورڈز بنتے ہیں، نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں انگلش میں، وہ کمپاؤنڈنگ ہے۔ کمپاؤنڈنگ میں کیا ہوتا ہے، دو یا زیادہ الگ الگ الفاظ جو ہوتے ہیں، الگ الگ ورڈز مل جاتے ہیں، ان سے کمپاؤنڈ ورڈ بن جاتا ہے، جیسے بلیک بورڈ، سن فلاور۔ کمپاؤنڈنگ جو ہے ناؤن میں بھی ہو سکتی ہے، وربز میں بھی، ایڈجیکٹیوز اور دوسرے ورڈ کلاسز جو ہیں۔ کنورجن۔ کنورجن کیا ہے؟ اس پروسیس میں افیکسز ایڈ کیے بغیر ورڈ کلاس چینج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ای میل ناؤن ہے، اس کا سینٹینس میں اس کو ورب فارم کے طور پر استعمال ہوا ہے، جیسے کہ آئی ول ای میل یو، میں آپ کو ای میل کروں گا۔ نمبر 4 ہے کلپنگ۔ کلپنگ کیا ہے؟ ورڈز کو ایک یا زیادہ سیلیبلز ریموو کر کے شارٹ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایڈورٹائزمنٹ ایڈ بن جاتا ہے، ٹیلی ویژن ٹی وی بنتا ہے۔ نمبر 5 ہے بلینڈنگ۔ بلینڈنگ میں سیپریٹ ورڈز کے الگ الگ پارٹس کو ملایا جاتا ہے اور ایک نیو ورڈ بنتا ہے، جیسے کہ برنچ، یعنی بریک فاسٹ، اور لنچ کے پارٹ کو ملا کے برنچ بن گیا۔ نمبر 6 ہے بیک فارمیشن۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ورڈ فارم کو شارٹ کیا جاتا ہے، اس میں سے آخر میں افکس ہوتے ہیں، اس کو ریموو کیا جاتا ہے اور شارٹ کر کے نیا ورڈ بنایا جاتا ہے، جیسے کہ ایڈٹ جو ہے بگ فارمنگ کے ذریعے بنا ہے ایڈیٹر سے۔ نمبر 7 ایکرونیمز
and initialism. نئے الفاظ جو ہوتے ہیں انیشیل لیٹرز فریز یا نیم کے انیشیل لیٹرز یوز کر کے بنائے جا سکتے ہیں، جیسے کہ ناسا، نیشنل ایروناسٹک اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن، رڈار، ریڈیو ڈیٹیکشن اینڈ رینجنگ۔ بوروونگ کا مطلب ہے ادھار لینا، قرض لینا۔ انگلش میں کچھ ورڈز جو ہوتے ہیں دوسرے لینگویجز سے آئے ہیں جس کو بوروونگ کہتے ہیں، جیسے کہ کائنڈر گارٹن جرمن سے آیا ہے، سوشی جاپانیز سے آیا ہے۔ اونومیٹوپویا ورڈز جو ہوتے ہیں ساؤنڈز امیٹیشن یعنی آوازوں کی تقلید کے ذریعے بنتے ہیں، جیسے بز، سیزل، کریش۔ نمبر 10 ایپونیمز ورڈز جو ہوتے ہیں پراپر نیمز سے ڈیرائیوڈ کیے جاتے ہیں، جیسے کہ سینڈوچ، ارل سینڈوچ کے نام سے نکلا ہے، بائیکاٹ، چارلز بائیکاٹ کے نام سے نکلا ہے۔ یہ انگریزی میں الفاظ کی تشکیل میں شامل متنوع میکانزمز کی چند مثالیں ہیں۔ زبان ہمیشہ ترقی کرتی رہتی ہے اور کمیونیکیشنز کی ضروریات کو پورا کرنے اور انسانی تجربے کی بھرپوریت کو ظاہر کرنے کے لیے نئے الفاظ ابھرتے رہتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔